السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم بی ایس این 6 سیمسٹر کے سبجیکٹ مینٹل ہیلتھ نرسنگ کے یونٹ نمبر 1 جو کہ ہمارے ساتھ کنسیپٹ آف مینٹل ہیلتھ اینڈ النس ہے، اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے اور اس کو ڈیٹیل کے ساتھ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یونٹ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ سب دوستوں کو ٹائم پر مل سکے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس یونٹ کے آبجیکٹیوز ہمارے ساتھ موجود ہے جس میں ہم مندرجہ ذیل چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ڈیفائن کریں گے مینٹل ہیلتھ کو، اس کے بعد پھر ہم ڈیفینیشن کریں گے مینٹل النس کی اور وہ کون سے رسک فیکٹرز ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے مینٹل النس کا شکار ہو سکتے ہیں، تو اس پر ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہم سائیکیٹرک نرسنگ کی ڈیفینیشن کریں گے کہ سائیکیٹرک نرسنگ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم ڈٹرمائن کریں گے نرس رول ان سائیکیٹرک نرسنگ کہ سائیکیٹرک نرسنگ میں نرس کا کیا کردار ہوتا ہے، نرس جو ہے کیا رول پلے کرتا ہے سائیکیٹرک نرسنگ میں، تو اس پر ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ اور آخر میں پھر ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے کامن ٹرمینالوجیز کو جو کہ سائیکیٹرک اور مینٹل تھراپی میں یوز ہوتے ہیں۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو یونٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ بیسک ہے، بہت ہی زیادہ کنسیپچول ہے، تو تمام دوستوں نے جو ہے اس کو کنسنٹریشن کے ساتھ سننا ہے اور جتنے بھی امپورٹنٹ پوائنٹس میں آپ دوستوں کو بتاؤں تو آپ دوستوں نے جو ہے اس کو اپنے ساتھ نوٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ واٹ از مینٹل ہیلتھ؟ مینٹل ہیلتھ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا مینٹل ہیلتھ جو ہے یہ کیا ہے؟ اگر مینٹل ہیلتھ کی میں لفظی معنی بتاؤں تو مینٹل ہیلتھ سے مراد ذہنی صحت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ذہنی طور پر جو لوگ صحت مند ہوتے ہیں تو اس کو ہم مینٹل ہیلتھ کہتے ہیں۔ اب ذہنی طور پر کون لوگ صحت مند ہوتے ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو ذہنی طور پر صحت مند کہلاتے ہیں، اس کو صحت مند ڈکلیئر کرتے ہیں، اس پر اب ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم مینٹل ہیلتھ کو ڈیفائن کرتے ہیں جو کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس کی جو ڈیفینیشن کی ہے اس کے مطابق، ٹھیک ہے۔ سو مینٹل ہیلتھ از اے اسٹیٹ آف ویل بینگ where a person can realize his or her abilities to cope with normal stresses of life and work productively. Mental health is a state of well-being. Mental health جو ہے یہ کسی شخص کی وہ کنڈیشن ہوتی ہے where a person can realize his or her ability جس میں اس شخص کو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو ان میں یہ صلاحیت موجود ہو کہ ٹو کوپ ود نارمل اسٹریسز آف لائف، کہ وہ اپنی زندگی کے جو نارمل اسٹریسز ہے ان کے لائف میں جو پرابلم ان کو پیش آتے ہیں تو وہ ان پرابلمس کو بآسانی سے کوپ کرتے ہو، بآسانی سے اس کو مینیج کرتے ہو اینڈ ورک پروڈکٹیولی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو ضروریاتی زندگی ہے اس کو بآسانی پورا کر سکتے ہو، تو ایسے لوگوں کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق ذہنی طور پر صحت مند لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ڈیفینیشن جو کہ ایک اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر مینٹل ہیلتھ کی جو لفظی ڈیفینیشن ہے یا لفظی تعارف ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ذہنی طور پر صحت مند لوگ ان لوگوں کو کہتے ہیں جن میں یہ صلاحیت موجود ہو کہ وہ اپنی زندگی میں ان کو جتنے بھی پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں تو وہ ان پرابلمس کو بآسانی فیس کرتے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ان پرابلمس کو وہ بآسانی حل کر سکتے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ضروریاتی زندگی کو بآسانی سے پورا کر سکتے ہو، تو ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ ذہنی طور پر صحت مند لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت ہی آسان ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس میں مشکل کی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آ جاتے ہیں مینٹل ہیلتھ اینڈ النس کانٹینم کی طرف۔ مینٹل ہیلتھ النس کانٹینم یہ اصل میں ہمارے ساتھ ایک چارٹ ہے جس کے ذریعے ہمیں جو ہے مینٹل ہیلتھ اور النس کے درمیان کیا فرق ہے
اس فرق کو واضح کرنے کے لیے اس کانٹینم کو یوز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو اس کانٹینم میں مینٹل ہیلتھ اور مینٹل النس کو 2 اپوزٹ سائڈ میں جو ہے وہ مینشن کیے گئے ہیں، اور مینٹل ہیلتھ میں جتنی پراپرٹیز آتی ہے، جتنی کوالٹیز آتی ہے اس کو مینشن کیے گئے ہیں، اور اسی طرح سے مینٹلی طور پر جو لوگ ہوتے ہیں تو ان میں کون سی باتیں پائی جاتی ہے اس کو جو ہے مینشن کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں مینٹل ہیلتھ کی۔ جو ذہنی طور پر صحت مند لوگ ہوتے ہیں ان میں مندرجہ ذیل باتیں پائی جاتی ہے۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے مینٹلی طور پر صحت مند لوگوں میں کہ یہ لوگ جو ہے اڈاپٹیو ہوتے ہیں۔ اڈاپٹیو سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہے ہر قسم کے انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ ان میں یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ یہ کسی بھی ماحول میں اپنے آپ کو بآسانی سے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، اور انہیں جو ہے کسی قسم کی جو پرابلمز ہے وہ نہیں ہوتے ایڈجسٹ ہونے میں، سروائیو کرنے میں، ٹھیک ہے۔ تو پہلی پراپرٹی ذہنی طور پر صحت مند لوگوں کی یہ ہے کہ یہ لوگ کسی بھی ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیلدی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ریلیٹی اورینٹڈ ہوتے ہیں۔ ریلیٹی اورینٹڈ سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں، حقیقت پسند ہوتے ہیں، حقیقت میں رہنا یہ لوگ جو ہے پسند کرتے ہیں۔ پریکٹیکلز کاموں کو جو ہے زیادہ فوکس دیتے ہیں، زیادہ اہمیت دیتے ہیں، نہ کہ صرف خالی سوچوں میں مگن رہے اور کام کوئی نہ کرے۔ ایسے کام یہ لوگ جو ہے نہیں کرتے، بلکہ یہ لوگ جو سوچتے ہیں وہی پریکٹیکلی پرفارم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پازیٹیو سیلف کنسیپٹ، ان کا جو اپنے بارے میں جو خیالات ہوتے ہیں وہ مثبت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پازیٹیو ہوتے ہیں، مطلب اپنا خیال بہت رکھتے ہیں، اپنے آپ سے جو ہے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے اپنا خیال رکھتے ہیں، اپنے صحت کا خیال رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہیں۔ تو اس سے مراد پازیٹیو سیلف کنسیپٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایموشنلی طور پر یہ لوگ سٹیبل رہتے ہیں، مطلب کسی قسم کی انزائٹی کا شکار نہیں رہتے، کسی قسم کے سٹریس کا شکار نہیں رہتے، بالکل ریلیکس رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر بات ہے جو وقتی طور کے لیے جو سٹریس ان پر آتا ہے تو یہ لوگ جو ہے اس کو بآسانی سے مینیج کر لیتے ہیں، اس سٹریس کو یہ لوگ جو ہے بآسانی سے ختم کر لیتے ہیں۔ تو یہ وہ پراپرٹیز ہے جو کہ مینٹلی طور پر ہیلدی لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر مینٹلی طور پر جو لوگ ہوتے ہیں، مطلب ذہنی طور پر جو بیمار لوگ ہوتے ہیں، ان میں مندرجہ ذیل باتیں پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے مل اڈاپٹیو ہوتے ہیں۔ آپ انہیں ایک ایسے ماحول میں جو ہے انہیں بٹائے جس میں ہر قسم کی جو ہے فیسلٹی موجود ہو، ضروریات زندگی موجود ہو، لیکن جو ذہنی طور پر بیمار لوگ ہوتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے پھر ایسے انوائرمنٹ میں بھی ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، ان کے لیے سروائیو کرنا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور سروائیو کرنے میں انہیں کافی زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کن لوگوں کو؟ جو کہ ذہنی طور پر بیمار ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سائیکوسس کا شکار رہتے ہیں۔ سائیکوسس یہ ہمارے ساتھ ایک مینٹل ڈس آرڈر ہے جس میں جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ ہیلوسینیشن اینڈ ڈیلوژن کا شکار رہتے ہیں۔ ہیلوسینیشن اینڈ ڈیلوژن کیا ہے یہ آگے سلائیڈز میں آ رہا ہے، وہاں پر پھر ہم ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ڈسکس کر لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈینائز ریئلٹی، ایسے لوگ جو ہے یہ حقیقت پسند نہیں ہوتے، بلکہ یہ لوگ جو ہے صرف اپنے خیالوں میں مگن رہتے ہیں، ان کا جو ہے حقیقت کے ساتھ دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو کہ ذہنی طور پر بیمار لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں اس کی سمجھ آپ دوستوں کو آ گئی ہوگی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب آ جاتے ہیں فنڈامنٹلز کنسیپٹس کی طرف۔ فنڈامنٹل کنسیپٹ سے مراد بنیادی جو کنسیپٹ ہے مینٹل ہیلتھ کے بارے میں، اور اسی طرح سے ہمارے ساتھ جو دوسرے ٹرمینالوجیز ہے، ٹھیک ہے، اس پر اب ہم بات کریں گے۔ سو مینٹل ہیلتھ کیا ہے؟ Mental health is a state of emotional, psychological and social wellness. Mental health یہ وہ state ہے، یہ وہ حالت ہے جس میں کوئی شخص، چاہے وہ بندہ ہو یا بندی ہو، وہ ایموشنلی طور پر، سائیکولوجیکل طور پر اور معاشرتی طور پر، سوشلی طور پر وہ کیا ہو، ویل ہو،
ویل ہو، ٹھیک ہے. ویل کیا کہتے ہیں؟ ویلنس سے مراد یہ ہے کہ ان میں جو ہے صلاحیت موجود ہو کسی بھی پرابلمس کو سولو کرنے کا، کسی بھی پرابلمس کو فیس کرنے کا، ٹھیک ہے. اور وہ اپنے کام کو جو ہے بخوبی پورا جو ہے اپنے اسٹیمنا کے ساتھ جو ہے اس کو پرفارم کرتا ہو اور مکمل کرتا ہو، تو اس کو ویلنس کہتے ہیں. سو وہ لوگ جو کہ ایموشنلی طور پر، سائیکولوجیکل طور پر اور سوشلی طور پر ویل ہو، تو ایسے لوگوں کو ہم مینٹلی ہیلدی پرسن کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم کیسے یہ ڈکلیئر کریں گے کہ یہ بندہ یا بندی جو ہے یہ ذہنی طور پر صحت مند ہے؟ تو اس کے لیے مندرجہ ذیل کچھ ایویڈنس ہے جس کا ہونا کسی شخص میں لازمی ہے. اگر یہ ایویڈنس ان لوگوں میں پائی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے ذہنی طور پر کیا ہے؟ صحت مند ہے. سو وہ ایویڈنس کیا ہے؟ سب سے پہلا ایویڈنس جو ہے مینٹلی طور پر ہیلدی ہونے کا وہ یہ ہے کہ سیٹسفائنگ انٹر پرسنل ریلیشن شپ، ان کا لوگوں کے ساتھ جو باہمی تعلقات ہوں گے. انٹر پرسنل ریلیشن شپ سے مراد باہمی تعلقات، دو لوگوں کے درمیان جو ریلیشن شپ ہوتا ہے، تعلقات ہوتے ہیں، تو اس کو انٹر پرسنل ریلیشن شپ کہتے ہیں. تو ان کا جو باہمی تعلقات ہے وہ کیا ہوں گے؟ وہ تسلی بخش ہوں گے، ٹھیک ہے. ان تعلقات سے ان کو دونوں کو جو ہے یا جتنے بھی لوگ انٹریکشن کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ، تو سب کو جو ہے فائدہ بھی ہوگا اور سب جو ہے اس سے مطمئن رہیں گے، ٹھیک ہے. سو اس کو کہتے ہیں سیٹسفائنگ انٹر پرسنل ریلیشن شپ، مطلب لوگوں کے ساتھ ان کا جو رویہ ہوگا، ٹھیک ہے، ان کا جو ریلیشن شپ ہوگا وہ کافی زیادہ تسلی بخش ہوگا، ٹھیک ہے، مطمئن ہوں گے اس سے. افیکٹو بیہیویئر اینڈ کوپنگ، اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو کہ ذہنی طور پر صحت مند ہوتے ہیں تو ان کا جو رویہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ وہ کافی زیادہ پر اثر ہوتا ہے، کافی زیادہ اچھا ہوتا ہے اور کافی زیادہ ایک پر اثر انداز سے لوگوں کے ساتھ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بیہیو کرتے ہیں، پیش آتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کوپنگ، افیکٹو بیہیویئر اینڈ کوپنگ، ان کا جو رویہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کیسی چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں، کیسے یہ پرابلم کو کوپ کرتے ہیں، مینج کرتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں جو ہے ان کے کیا ہوں گے؟ بہت زیادہ افیکٹو ہوں گے، بہت زیادہ پر اثر ہوں گے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ پازیٹیو سیلف کنسیپٹ کا تو میں نے بتایا. ایموشنل اسٹیبلٹی، یہ لوگ جو ہے ایموشنلی طور پر اسٹیبل رہیں گے. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ سیلف اویئرنیس، یہ لوگ جو ہے اپنے آپ سے باخبر رہیں گے، ٹھیک ہے. اپنے آپ سے باخبر رہنے کا سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے جو بھی پرابلم فیس کرنے پڑیں گے تو ان پرابلمس کے بارے میں ان کو پتہ ہوگا کہ کیسے میں نے ان سچویشن میں جو ہے بیہیو کرنا ہے، کیسے ان پرابلمس سے جو ہے اپنے آپ کو نکالنا ہے، کیسے ان پرابلمس کو جو ہے سالو کرنا ہے. تو اس سے مراد سیلف اویئرنیس ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری کوالٹیز اگر کسی شخص میں پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے ذہنی طور پر صحت مند ہے. Who has mental health? Dear students, اب دوسرا کویسچن کیا گیا ہے کہ کون جو ہے ذہنی طور پر صحت مند ہے. تو we all fall short to some extent. ذہنی طور پر صحت مند لوگوں میں ہم تمام لوگ جو ہے کچھ حد تک جو ہے وہ آتے ہیں، ٹھیک ہے. مطلب وہ لوگ جو کہ ذہنی طور پر صحت مند ہے تو ان لوگوں میں ہم سب جو ہے آتے ہیں، یعنی میں بھی آتا ہوں، آپ دوست بھی آتے ہیں جو کہ مجھے ابھی سن رہے ہیں. تو ہم سارے لوگ جو ہے ذہنی طور پر صحت مند ہیں، ٹھیک ہے، کچھ حد تک اس لیے اس میں مینشن کیا گیا ہے کیونکہ بینگ ایز اے اسٹوڈنٹ ہم سارے جو ہے اسٹوڈنٹس ہیں، تو ہم پر جو ہے اسٹڈی کی وجہ سے تھوڑے بہت سارے جو ہے اسٹریسز جو ہے ہم فیس کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ایگزامینیشن کے جو اسٹریسز ہے، ٹینشن ہے، وہ جو ہے ہم میں جو ہے موجود ہے. تو اس وجہ سے یہاں پر جو ہے کچھ حد تک مینشن کیا گیا ہے کہ کچھ حد تک ہم سارے جو ہے ذہنی طور پر صحت مند ہے. دیئرفور، اس لیے ایڈوکیٹس آف مینٹل ہیلتھ، جو مینٹل ہیلتھ کے ایڈوکیٹس ہیں، مینٹل ہیلتھ کے ایڈوکیٹ سے مراد وہ لوگ جو کہ مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ اسٹڈی کر رہے ہیں یا مینٹل ہیلتھ
کے بارے میں جو ہے پروگرامز کرتے ہیں، لوگوں میں اویئرنیس جو ہے اجاگر کرتے ہیں، تو ان کو ایڈوکیٹس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو مینٹل ہیلتھ کے جو ایڈوکیٹس ہیں وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ a broad range of mental health services should be available to general population۔ وہ لوگ اس بات پر متفق ہے کہ مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ جتنی بھی سروسز ہے تو وہ ساری سروسز جو ہے عام عوام تک جو ہے اس کو پہنچانا چاہیے، عام عوام کی جو رسائی ہے اس مینٹل ہیلتھ کے جو سروسز ہے اس سروسز تک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، نہ کہ ناٹ جسٹ سیریس مینٹلی ill، نہ کہ صرف بیمار لوگوں کے لیے وہ سروسز موجود ہو یا مہیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ کے جو ایڈوکیٹس ہیں ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ جتنی بھی سروسز ہم ذہنی طور پر بیمار لوگوں کو دیتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ وہ سروسز ہم عام لوگوں کو بھی دے، جو کہ نارمل ہو ان لوگوں کو بھی وہ سروسز دے، جس کی وجہ سے پھر ان لوگوں میں اویئرنیس بھی جو ہے مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ پیدا ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو ہے ایجوکیٹ بھی ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ پھر اپنے آپ کو ذہنی بیماریوں سے بچا بھی سکیں گے، ٹھیک ہے۔ They believe that prevention and education as well as treatment are important۔ وہ لوگ جو ہے مینٹل ہیلتھ کے جو ایڈوکیٹس ہیں ان لوگوں کا اس بات پر جو ہے یقین ہے کہ علاج کے ساتھ ساتھ پرہیز اور ایجوکیشن ذہنی صحت کے بارے میں دینا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ مینٹل illness، ڈیئر اسٹوڈنٹس اب ہم آ جاتے ہیں مینٹل illness کی طرف۔ What is mental illness؟ A mental disorder or condition manifested by disorganization and impairment of functions that arises from various causes such as psychological, neurobiological and genetic factors۔ Dear student، مینٹل illness یہ ایک مینٹل ڈسارڈر یا ایک ایسا کنڈیشن ہوتی ہے، ایک ایسی حالت ہوتی ہے جس میں جو مینٹل فنکشنز ہوتے ہیں ان فنکشنز میں ڈس آرگنائزیشن اور امپیئرمنٹ آ جاتی ہے۔ ڈس آرگنائزیشن سے مراد یہ ہے کہ وہ فنکشن جو ہے ڈس آرگنائز ہو جاتے ہیں، اس کا جو پیٹرن ہوتا ہے وہ پیٹرن جو ہے غلط پلت ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فنکشن جو ہے اس میں امپیئرمنٹ آ جاتی ہے، خرابی آ جاتی ہے۔ دیٹ arises فرام ویریس کازز، اور ان خرابی کے مختلف وجوہات ہوتے ہیں جس میں سائیکولوجیکل وجوہات بھی آتے ہیں، نیورو بایولوجیکل وجوہات بھی آتے ہیں، اور جینیٹک فیکٹرز بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں۔ تو ایسے کنڈیشن کو کیا کہتے ہیں جس میں ہمارے فنکشن جو ہے ڈس آرگنائز ہو جاتے ہیں اور اس میں خرابی آ جاتی ہے، تو ایسی کنڈیشن کو مینٹل illness کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ What is mental illness؟ mental illness کیا ہے؟ Is it a disease like diabetes اور small pox؟ کیا یہ ڈائبٹیز اور small pox کی طرح ایک بیماری ہے؟ Is it a form of deviant behavior like being disobedient, choosing to dress differentially؟ یا ایک یہ جو ہے ایک deviant behavior like disobedient ہونا، لوگوں کی بات نہ ماننا اور خراب کپڑے پہننا۔ It is manifested by a disorganization and impairment of functions that arises from various causes such as psychological, neurobiological and genetic factor۔ پہلے تو یہاں پر جو ہے مینٹل illness کے بارے میں کویسچن کیے گئے تھے، کہا گیا تھا کہ مینٹل illness جو ہے کیا یہ ڈائبٹیز اور اسمال پاکس کی طرح ایک بیماری ہے یا یہ جو ہے ایک ایسا بیہیویئر ہے جس میں لوگ جو ہے بات نہیں مانتے اور کپڑے جو ہے وہ صحیح نہیں پہنتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کویسچنز کیے گئے مینٹل illness کے حوالے سے، لیکن مینٹل illness اصل میں یہ وہ کنڈیشن ہے، وہ مینٹل ڈسارڈر ہے جس میں ہمارا جو برین فنکشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے مائنڈ کے جو فنکشن ہوتے ہیں وہ فنکشنز کیا ہو جاتے ہیں، ڈس آرگنائز ہو جاتے ہیں، اس کی جو آرگنائزیشن ہے اس کا جو پیٹرن ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ فنکشن جو ہے وہ پھر خراب ہو جاتے ہیں، اس میں خرابی آ جاتی ہے، اور پھر ہمارا برین جو ہے وہ نارمل آرڈرز جو ہے وہ نہیں دیتے ہمارے باڈیز کو، تو اس کو کہتے ہیں مینٹل illness۔ اور ان مینٹل illness کے وجوہات بہت سارے مختلف ہو سکتے ہیں جس میں سائیکولوجیکل
آ سکتے ہیں، نیورو بایولوجیکل وجوہات ہو سکتے ہیں اور جینیٹک فیکٹر اس میں انوالو ہو سکتے ہیں۔ What causes mental illness؟ mental illness کس وجہ سے کاز ہوتے ہیں؟ تو اس کے کازز کے بارے میں یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ سب سے جو پہلی کاز ہے مینٹل النس کی وہ ہے سائیکولوجیکل کاز۔ سائیکولوجیکل کاز میں سب سے پہلے ارلی ڈیولپمنٹ ہو گئی۔ ارلی ڈیولپمنٹ سے مراد یہ ہے کہ ٹائم سے پہلے برینز کا میچور ہو جانا۔ جیسے کہ آپ نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہوں گے کہ جن کی عمر بہت زیادہ چھوٹی ہوتی ہے، لیکن ان کی جو باتیں اگر آپ سنیں گے تو وہ بہت زیادہ میچور باتیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ میچور ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ذہنی بیماری کی ایک قسم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کognitive سٹائل۔ کognitive سٹائل سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جو تھنکنگ کرنے کی جو صلاحیت ہے، ٹھیک ہے، آپ جس طریقے سے فیصلہ کرتے ہیں، کہ آپ جس طریقے سے ریزننگ کرتے ہیں، تو اس میں خرابی کا آ جانا، اس کے ساتھ ساتھ پرسنل آئیڈینٹی میں تبدیلیوں کا آ جانا، تو یہ ساری چیزیں سائیکولوجیکل فیکٹر میں آتی ہے اور اس وجہ سے مینٹل النس کاز ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر بایولوجیکل فیکٹرز کی ہم بات کریں تو بایولوجیکل فیکٹر میں جینیٹکس آتا ہے۔ جینیٹکس بیسیکلی جینیٹکس جو ہے ہم اس سٹیج میں جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں جب بچے کی جو ہے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے انسائڈ ووم، ٹھیک ہے، مطلب جب بچہ جو ہے ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو اس ٹائم جب اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو ڈیورنگ ڈیولپمنٹ جینیٹک فیکٹرز جو ٹرانسفر ہوتے ہیں پیرنٹ سے آف اسپرنگ میں، تو اس ٹرانسفارمیشن کے دوران جو ہے کیا آ جاتی ہے، ایبنارمیلٹی آ جاتی ہے، خرابی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے جینز کے سیکوینس میں جو ہے چینجز آ جاتی ہے، جینز کی سیکوینس میں میوٹیشن آ جاتی ہے، اب نارمل چینجز آ جاتی ہے، اور اسی طرح سے پھر لوگ جو ہے پیدائشی طور پر ذہنی بیماری کا شکار رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جینیٹک فیکٹرز کی وجہ سے لوگ ذہنی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ نیورو کیمسٹری سے مراد یہ ہے کہ ہمارا جو نروس سسٹم ہے، ٹھیک ہے، سینٹرل نروس سسٹم ہے، یہ سارا نیورونز پر جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے۔ نیورون جو ہے یہ نیورو ٹرانسمیٹر کے طور پر کام کرتے ہیں جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سگنلز کو ٹرانسفر کرتے ہیں، میسیجز کو ٹرانسفر کرتے ہیں ہمارے باڈی آرگن سے سینٹرل نروس سسٹم میں اور سینٹرل نروس سسٹم سے ہمارے باڈی کے ڈیفرنٹ پارٹس میں، ٹھیک ہے۔ تو ان نیورونز کی جو فنکشنز ہے، جو رول ہے، جب اس میں خرابی آ جاتی ہے اور یہ اپنا کام پراپر طریقے سے نہیں کرتے تو اس وجہ سے ہماری جو ذہنی حالت ہے وہ پھر خراب ہو جاتی ہے اور ہم پھر بیہیو جو ہے عجیب غریب قسم کی بیہیویئر کو اپناتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ پھر اس کو ذہنی طور پر النس کا شکار یا النس اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وائرل انفیکشن ہونے کی وجہ سے بھی لوگ ذہنی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں یا ذہنی بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ سوشیولوجیکل فیکٹرز کی اگر بات کروں تو سوشیولوجیکل فیکٹر میں انوائرمنٹل یا سوشل کازز جو ہے یہ انوالو ہے۔ انوائرمنٹ اینڈ سوشل کازز سے مراد یہ ہے کہ آپ جس ماحول میں رہتے ہیں تو اس ماحول کا آپ کے ذہن پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ اگر ماحول جو ہے وہ اچھا ہوگا، وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے وہ اچھا ہوگا، ٹھیک ہے، گرینری زیادہ ہوگی، لوگ جو ہے ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کسی قسم کی جو ہے چھیڑخانی نہیں کریں گے، تو لوگ جو ہے ذہنی طور پر ریلیکس رہیں گے اور اسی طرح سے وہ صحت مند رہیں گے۔ اگر اس کے اپوزٹ ہوگا تو لوگ جو ہے ایک دوسرے سے نفرت کریں گے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی جو ہے ہر وقت سوچوں میں مگن رہیں گے اور لوگ جو ہے اسی وجہ سے ذہنی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں اب پور لیونگ کنڈیشن کا تو میں نے بتایا کہ جس جگہ پر آپ رہتے ہیں اگر وہ ایریا جو ہے گندی ہو، ٹھیک ہے، وہاں پر صفائی کا زیادہ جو ہے اچھا سسٹم نہ ہو، لوگ گندے رہتے ہو، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا آپس میں جو تعلقات ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ برے ہو، تو اس سے لوگ جو ہے ذہنی طور پر سٹریس کا شکار رہتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ وہ ذہنی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈینجرس نیبرہڈ، مطلب آپ کے ساتھ جو
معاشرے میں یا آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کی وجہ سے آپ لوگ جو ہے سٹریس میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگ جو ہے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمیں یہ لوگ نقصان نہ پہنچائے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے لوگ ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم ایسے ماحول میں رہے جہاں پر لوگ جو ہے ایسے نہ ہو جس میں لوگ ایک دوسرے کو نقصان زیادہ پہنچاتے ہیں یا ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے میں جو ہے وہ مگن رہتے ہیں کہ کس طرح سے میں اس دوسرے بندے کو نقصان پہنچاؤں یا کس طریقے سے میں اس بندے کو جو ہے خفا کروں یا اس بندے کو جو ہے ٹینشن میں ڈالوں۔ تو ایسے ماحول سے، ایسے لوگوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے اور ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے چاہیے جو کہ مخلص ہو، جو کہ آپ کو فائدہ پہنچانے میں زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہو، ٹھیک ہے، یا زیادہ جو ہے آپ کو اہمیت دیتے ہو۔ تو یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں، میجر فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہے ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ فیکٹر افیکٹنگ مینٹل ہیلتھ، اب وہ کون سے فیکٹر ہے جو کہ آپ کی جو ذہنی صحت ہے اس کو بہتر بھی بنا سکتی ہے اور اس کو برا بھی بنا سکتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ماسٹرنگ دا انوائرمنٹ۔ ماسٹرنگ دا انوائرمنٹ جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ماسٹرنگ دا انوائرمنٹ سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ سوشل ہوتے ہیں، مطلب لوگوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن بہت زیادہ ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ ان کی جان پہچان بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بندہ جو ہے وہ اس ماحول کو سمجھ لیتا ہے، اس انوائرمنٹ میں جو ہے وہ میچور ہو جاتا ہے، اس میں میچورٹی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر اس ماحول میں جو ہے بہت آسانی سے ایڈجسٹ کر لیتا ہے اور پھر کسی قسم کے پرابلم میں وہ مبتلا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس ماحول سے پوری طرح سے باخبر رہتا ہے، اس میں اس کی ایکسپیرینس ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں ماسٹرنگ دا انوائرمنٹ۔ دوسرا جو فیکٹر ہے ریلیٹی اورینٹیشن۔ ریلیٹی اورینٹیشن سے مراد یہ ہے کہ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ حقیقت پسند ہو، مطلب حقیقت پر وہ ڈیپینڈ کرتا ہو، نہ کہ خیالی باتوں پر وہ اپنا زیادہ فوکس دے اور خیالی سوچوں میں جو ہے وہ مگن ہو، ٹھیک ہے، مطلب جو بھی سوچے آپ اس کو پریکٹیکلی پرفارم کرے، اس کو اپنی سوچ تک جو ہے محدود نہ رکھے بلکہ ہر کام کو آپ عمل میں لائیں۔ جب آپ سوچوں کو عمل میں لائیں گے تو ان سے جو ہے نئے نئے انوینشن ہوں گے، نئے نئے ڈسکوریز ہوں گے، ٹھیک ہے، جو کہ ایک بہت ہی بڑی بات ہے اور اس کا آپ کے صحت پر جو ہے بہت زیادہ اثر پڑے گا، مثبت اثر پڑے گا۔ سٹریس مینجمنٹ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ سٹریس مینجمنٹ، وہ شخص جس کو سٹریس کو مینیج کرنا آ جائے تو وہ بندہ جو ہے کبھی بھی پھر سٹریس کا شکار نہیں رہتا، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر مجھے کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو اس مسئلے کو میں نے کیسے حل کرنا ہے، کیسے ہینڈل کرنا ہے اور کیسے اپنے آپ کو جو ہے اس مسئلے سے باہر نکالنا ہے۔ سو سٹریس مینجمنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ جو ہے ہر قسم کے سٹریس کو جب فیس کرے تو آپ پھر اس سٹریس سے اپنے آپ کو نکال سکتے ہو وداؤٹ اینی سپورٹ، وداؤٹ کسی کے سہارے کے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں سٹریس مینجمنٹ۔ جب آپ اس کو مینیج کرنا سیکھ لیتے ہیں تو اس سے آپ کی ذہنی صحت پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے، اس سے آپ کی جو ذہنی صحت ہے وہ میچور ہو جاتی ہے، آپ کی جو تھنکنگ ہے وہ میچور ہو جاتی ہے۔ میگزیمائزنگ ون پوٹینشیل۔ میگزیمائزنگ ون پوٹینشیل سے مراد یہ ہے کہ آپ کو دوسرے بھی حوصلہ دے اور آپ بھی دوسروں کو حوصلہ دے، نہ کہ حوصلہ افزائی کی جگہ آپ اس کو جو ہے اسے کہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، یہ تو ابھی تک کسی نے بھی نہیں کیا لہٰذا تم بھی نہیں کر سکتے، ایسا مت کرو، اس سے یہ ہوگا یا وہ ہوگا۔ مطلب لوگوں کو ڈسکریج کرنا نہیں چاہیے بلکہ انکریج کرنا چاہیے، خود بھی اپنے آپ کو انکریج کرے اور دوسروں کو انکریج کرے، تو اس سے مینٹل ہیلتھ پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ ایٹونمی اینڈ انڈیپینڈنس۔ ایٹونمی اینڈ انڈیپینڈنس سے مراد خود مختار ہونا۔ خود مختار آپ کیسے ہوں گے؟ خود مختار آپ ایسے ہوں گے کہ جب آپ خود فیصلے کرنا سیکھیں، ٹھیک ہے، جب آپ خود فیصلے کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ خود مختار ہوں گے، آپ کو پھر دوسروں
کی ضرورت نہیں ہوگی یا دوسروں کے ذریعے آپ کو فیصلے نہیں کرنے پڑیں گی، بلکہ آپ خود پھر مختلف چیزوں کو مختلف اینگل سے دیکھیں گے اور اس کے مطابق پھر آپ جو ہے خود فیصلے کر سکیں گے۔ تو اس کو کہتے ہیں خود مختاری۔ ٹولریٹنگ ون انسرٹینٹی، اس کے علاوہ اگر کوئی شخص ایسا بیہیو کرے جو کہ ناقابل برداشت ہو اور آپ پھر بھی اس کو برداشت کر لے، تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ لوگوں کی نازیبا رویے کو آپ جو ہے ایک اچھے طریقے سے اس کو برداشت کرتے ہیں اور تو ٹولریٹنگ ون انسرٹینٹی، لوگوں کے نازیبا رویوں کو برداشت کرنا، یہ ایک بہت بڑی اچھی بات ہے اور ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہم سب کو کرنا چاہیے اور ہم سب کو جو ہے اس عادت کو اپنانا چاہیے کہ لوگوں کے نازیبا رویوں کو برداشت کرے اور ان کو جو ہے کوئی رسپانس نہ دے اور ان کو چھوڑے کہ وہ جو کرتے رہیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ان سے محفوظ رکھے۔ سیلف اسٹیم سے مراد یہ ہے کہ آپ میں خودداری ہو۔ خوددار بندہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی صفت کا مالک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جن لوگوں میں خودداری ہوتی ہے تو وہ کبھی بھی دوسرے لوگوں کے سہارے جو ہے اپنے آپ کو پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وداؤٹ سپورٹ اپنے آپ کو کیا کرتا ہے، آگے لے جاتا ہے، اپنے آپ کو کامیاب بناتا ہے۔ تو سیلف اسٹیم کا ہونا، یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کی ذہنی صحت کو کیا کرتا ہے، افیکٹ کرتا ہے۔